بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آج حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب کی تصنیف آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے نزہۃ الفہوم حفظ القرآن والعلوم۔ علم کو دل میں بسا لیجیے۔ اور اس کا ہم آج مضمون کی طرف چلتے ہیں، جو کہ پہلا مضمون ہے حفظ قرآن کی اہمیت و فضیلت۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب بھی ہے اور اس کا مبارک و مقدس کلام بھی ہے۔ اس کی اہمیت کا کون مسلمان منکر ہوگا؟ یہ کتاب اسلامی شریعت کا ایک اول ترین اور اہم ترین ماخذ ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ہدایت ربانی کا ضامن ہے، تمام پچھلے کتابوں کا خلاصہ و لب لباب ہے۔ اس کے بغیر کوئی مومنہ زندگی پر قائم نہیں ہو سکتا، اور یہی تمام تر دنیوی صلاح اور مکمل اخروی صلاح کا سرچشمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا تھا، جس کا ترجمہ ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، جس میں تم سے پہلے لوگوں کی قصے بھی ہے اور بعد والوں کی خبریں بھی ہیں، اور یہ تمہارے مابین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ فیصل ہے، کوئی مذاق نہیں، وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور وہ ذکر حکیم و صراط مستقیم ہے، اور وہ ایسا کلام ہے جس سے خواہشات بھٹکتی نہیں، اور اس سے زبانیں تکتی نہیں، اور جس سے علماء کبھی سیراب نہیں ہوتے، اور وہ کثرت کے ساتھ دہرائے جانے کے باوجود پرانا نہیں ہوتا، اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اس عظیم کتاب کا حفظ در حقیقت اسلام کا ایک معجزہ ہے، اور جس طرح اس کتاب کی کوئی نظیر و مثال نہیں ہے، اسی طرح اس کے حفظ کی بھی کوئی مثال نہیں، کیونکہ دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جو اس طرح منوعاً از اول تا آخر حفظ کر کے سینوں میں محفوظ کی جاتی ہے۔ حالانکہ دنیا میں متعدد مذاہب اور بے شمار علوم و فنون کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، مگر کوئی بھی ان کا حافظ نہیں ہوتا۔ کلام اللہ شریف کا حفظ بہت ہی فضیلت مآب عمل ہے، اس وجہ سے حفاظ کرام کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اس شخص کی مثال جو حافظ ہوتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے ایسی ہے جیسے معزز و وفادار فرشتے، اور اس کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے مگر اس پر باری و بوجھل ہو جاتا ہے، وہ پھر بھی اس کو پڑھتا رہتا ہے، اسے دگنا اجر ملتا ہے۔ فائدہ: اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ اٹک کر پڑھنے والے کو دگنا اجر ملے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمدہ پڑھنے والے کو ایک اجر ملے گا، بلکہ عمدہ پڑھنے والے کا اجر فرشتوں کے برابر بتایا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اٹک کر پڑھنے والے کا اجر دگنا اس لیے ہے کہ اسے پڑھنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لہٰذا ایک اجر تو تلاوت کا ہے اور ایک اجر مشقت کا ہے۔ رہا ماہر قرآن تو اس کے درجات اس سے بلند و بالا ہے، کیونکہ وہ بھی پہلے اٹکتے ہوئے پڑھتا تھا، پھر پڑھتے پڑھتے اس کو ترقی ہوئی اور اس مقام پر فائز ہو گیا کہ اس کو ملائکہ سے تشبیہ دی گئی۔ ایک اور حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح ترتیل سے پڑھنا جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، کیونکہ تیری منزل وہاں ہوگی جہاں آخری آیات تو پڑھے گا۔ البخاری، مسند احمد، تفسیر قرطبی، ابو داود، الترمذی، صحیح ابن حبان۔ ایک اور حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جو شخص سینے میں قرآن کو حفظ کر لیا، اس کے لیے اللہ کے نزدیک ایک دعائے مستجاب مقرر ہوتی ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو دنیا میں ہی اس کو جلدی سے دے دیتا ہے،
اور اگر چاہتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں جمع کر رکھ دیتا ہے۔ نیز حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ والے ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اہل قرآن ہے، یعنی قرآن کے حفاظ۔ آپ نے فرمایا کہ وہی لوگ اللہ والے ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ حضرت سہیل بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسے تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی۔ اگر وہ تمہارے ان دنیا کے گھروں میں ہوتا، بس تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو خود اس پر عمل کرتا؟ یہ حدیث سہیل بن معاذ کی ضعف کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اسی طرح اس کے ایک اور راوی زبان بن فائدہ بھی ضعیف ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے قرآن کریم کا حافظ اس پر عمل کرے اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام قرار دے تو اس کی سفارش اپنے گھر کے ایسے 10 لوگوں کے بارے میں قبول کی جائے گی جن میں سے ہر ایک فرجانہ واجب ہو چکی ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جس شخص نے قرآن کریم کو حفظ کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گے اور اس کی سفارش اس کے گھر کے ایسے 10 لوگوں کے بارے میں قبول فرمائے گی جن میں سبھی پر جانے واجب ہو چکی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشرف الامتی حملۃ القرآن، میری امت کے اشرف لوگ وہ ہیں جو قرآن کے حامل یعنی حافظ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جس نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں جمع کر لیا، اس نے ایک بہت بڑی چیز کو اٹھا لیا، اس نے نبوت کو اپنے 2 منڈوں کے مابین داخل کر لیا، مگر ہاں اس پر وحی نہیں آتی، لہٰذا کسی حافظ قرآن کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی سختی کرنے والے کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور کسی جہالت برتنے والے کے ساتھ جہالت سے پیش آئے، کیونکہ اس کے سینے میں کلام اللہ ہے۔ ان تمام احادیث حافظ قرآن کی